اس کلپ میں یہ رسک فیکٹرز کے بارے میں ہم پہلے ایک چیز میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ جو رسک فیکٹرز کی بات کرتے ہیں، ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا تمباکو کا استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی دل کا مرض نہیں ہوا، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ نہیں کرتے سگریٹ کا یا تمباکو کا استعمال اور ان میں دل کا دورہ ہو جاتا ہے یا دل کا مرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو موٹاپے کا شکار ہیں لیکن ان میں یہ مرض نہیں ہوتا۔ تو یہ جو آپ رسک فیکٹرز کہتے ہیں، اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو اس کلپ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو امراض ہوتے ہیں، مختلف امراض ہیں، ان کی جو وجوہات ہوتی ہیں اس میں کچھ مرض ایسے ہیں جس میں کلیئرلی ہمارے پاس اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے۔ جیسے فرض کریں کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ ٹی بی کا مرض ہے تو اس میں ہمیں معلوم ہے کہ اس میں ٹی بی کا جراثیم کی وجہ سے یہ مرض ہوا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو خدا نخواستہ ٹائیفائڈ ہوا ہے تو اس میں ہمیں معلوم ہے کہ ٹائیفائڈ کے جو جراثیم ہیں ان کی وجہ سے یہ مرض ہوا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ ہے اور ایک مرض ہے، اور وہ وجہ ختم کر دی جائے تو مرض ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے امراض جو خاص طور پہ جن کو ہم کرونک ڈیزیزز کہتے ہیں، جس میں ہائی بلڈ پریشر ہے یا ڈائبٹیز ہے، شوگر کا مرض ہے یا دل کے امراض ہیں، اس میں کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی ہے، مختلف وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ وجوہات مل کے خطرہ بڑھا دیتی ہیں۔ یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو بھی سگریٹ کا استعمال کرے گا اس کو یقیناً ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، لیکن وہاں خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جو باقی اس کی وجوہات ہیں، جیسے موٹاپا ہے یا چلنا پھرنا نہ ہونا یا بیٹھے رہنا یا شوگر کا مرض ہونا یا ہائی بلڈ پریشر ہونا یا جسم میں چکنائی کا زیادہ ہونا جیسے کولیسٹرول کی زیادتی ہے، یہ سب وجوہات ہیں جو مل کے خطرے کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ یعنی اس میں یہ وجہ ایک نہیں ہے لیکن یہ خطرہ بڑھا دیتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ خطرہ بڑھاتے ہیں تو اس میں یہ کوئی یقیناً ضروری نہیں ہے کہ وہ مرض ہو جائے گا، لیکن اس کی پاسبلٹی یا چانسز بڑھتے جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں ہمیں محفوظ رستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ان خطرات سے بچنے کی ضرورت ہے جو بعد میں جا کے یہ جو مرض کی وجہ بن سکتا ہے۔